اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی وطہا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر احباب گرامی قدر قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بحمد اللہ تعالی تلاوت کی ہے، اس پہلی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اور اعلان صرف ایمان والوں سے ہے کہ آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، اذان کہی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا کہ تم اس ذکر کی طرف، جمعے کی طرف، خطبے کی طرف جلدی کرنا، دوڑنا، اپنی زبان میں کہنے لپکنا، وذروا البیع، فرمایا اور ایک کام تم نے جو اللہ منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جاب، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنا آفس یا جدھر بھی تم ہو، فرمایا وہ چھوڑ کے مسجد کے اندر آ جانا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا تم اگر جانتے ہوتے تو یہ چیز جو ہے بزنس کو چھوڑنا، وقت نکال کے مسجد میں آنا، یہ تمہارے لیے ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ جمعے والا دن، اس کے متعلق نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا یہ دنوں کا سردار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے 854 مسلم کے اندر، فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ سال کے 365 دنوں کے اندر سے اگر رمضان کے یا عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نکال لیے جائیں، فرمایا ان دنوں کے بعد اگر پورے سال کے افضل ترین دنوں میں سے کوئی دن افضل ہے کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہو، سب سے افضل ترین دن، فرمایا یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ افضل ترین دن نبی پاک نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور آپ 5 نمازیں ہم دن کے اندر پڑھتے ہیں، مطالعہ کریں قرآن پاک کا یا حدیث کا، قرآن پاک کے اندر ان 5 نمازوں کی فضیلت اللہ نے حکم دیا، کہا قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ ہونا۔ اس کو نماز کو قائم کرنا حکم ضرور ہے، لیکن اس کو فضیلت کے طور پر اللہ نے بیان نہیں کیا، صرف جمعے کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے اسپیشل من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ کہا۔ اور اس کے متعلق آپ نے فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، فرمایا وفیہ اخرج منہا، اسی جمعے والے دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرمایا اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت میں سے نکالے گئے اور زمین پہ بھیجے گئے، اسی دن ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اور آخری جو یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے، فرمایا لا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، فرمایا قیامت بھی قائم نہیں ہوگی لیکن جمعے والے دن وہ قیامت برپا کرے گا اللہ۔ اس لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جمعے والے دن ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو نہیں تھے جاتے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اپنے لیے معافی مانگتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں یہی جمعے والا دن جو ہے قیامت کا دن نہ بنے، کیونکہ قیامت رسول اللہ نے فرمایا جمعے کے دن آنی ہے۔ اتنی فضیلت۔ دوسری اس کی فضیلت میں ایک حدیث نبی پاک نے بیان کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اور یہ وہ عبداللہ بن عباس ہیں کہ جن کو نبی پاک نے بڑی عزت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا، نماز پڑھوائی، ان کا خیال کیا، سواری پہ پیچھے سوار کیا۔ اور یہی عبداللہ بن عباس ہیں جو نبی پاک کی دعا کے ساتھ انہوں نے 13، 14، 15 سال کی عمر میں پوری تفسیر قرآن کی لکھی،
آج بھی وہ موجود ہے تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر لمبی حدیث ہے، جب صحابہ نے اعتراض کیا سیدنا عمر کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر بنے سیدنا عمر، انہوں نے اپنا مشیر خاص، اپنا خاص بندہ بنایا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ عمر تقریباً یہی ہے 16 17 18 سال، 16 سال سے زیادہ عمر نہیں۔ صحابہ نے اعتراض کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ سے انہوں نے اعتراض کیا، کہا امیر عمر یہ جو خلافت ہے، حکومت ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، آپ نے چھوٹے سے ہنسے، میں ماروں گا، آپ ہنسنا نہیں کسی نے۔ فرمایا یہ جو حکومت ہے یہ کسی کھیل بچوں کا کام نہیں ہے، آپ نے چھوٹے سے بچے کو اپنا جانشین بنایا ہوا ہے اور پھر اس کو اپنا خاص مشیر خاص۔ سیدنا عمر فرمانے لگے یہ جو سوال تم نے کیا ہے میرے بھائیوں، پھر میں کہتا ہوں بخاری شریف کے اندر ہے، فرماتے ہیں اس سوال کا جواب عصر کی نماز کے وقت میں تمہیں دوں گا۔ عصر کی نماز کا وقت، نماز پڑھائی، کہا جی اعتراض تھا، سوال تھا، ایک قرآن کی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت جو ہے یہ صحابہ تم بتاؤ کب نازل ہوئی اور کیا اس کا پس منظر ہے اور رسول اللہ نے اس کی تفسیر کس طرح کی ہے؟ کسی نے کوئی توضیح، کسی نے کوئی تفسیر بیان کی؟ عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے، فرمایا عبداللہ تو بتا ان کو۔ چھوٹا سا بچہ مجلس میں سے کھڑا ہوا کہنے لگے یہ جو سورت ہے اس کے اندر اللہ نے فتح مکہ کا ذکر بھی کیا اور رسول اللہ نے اپنی وفات کی خبر بھی اس سورت میں بیان کی ہے، وفات پاک رسول اللہ کی اس سورت کے اندر موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اپنا استاد بنایا عبداللہ بن عباس کو۔ اور میرے بھائیوں کیا یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، فرماتے ہیں کوئی قرآن کی سورت، کوئی آیت، کوئی رکوع، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، آپ پڑھو میں بتاؤں گا وہ کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا اور کس مقام پہ نازل ہوا، میں سارا تمہیں قرآن کے ایک ایک لفظ کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ اتنا علم رکھنے والے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ نے اس دن کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا ان ھذا یوم عید، فرمایا یہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، یہ اللہ پاک نے عید کا دن بنایا مسلمانوں کے لیے، جمعے کا دن۔ فرمایا اس کا تم خیال کرنا، اس کو اچھی طرح منانا، اس کے اندر عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، جمعہ پڑھنا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، دنوں کا سردار اگر کوئی دن ہے تو میرے بھائیوں بتاؤ کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے ہاں بڑا عظمت والا دن ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فرمایا عید الفطر کے دن سے، عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ افضل اور پیارا دن اللہ کو جمعے کا دن لگتا ہے۔ اس کے اندر اپنا اچھے سے اچھے طریقے سے اس کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، وہ سارے آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بات کی تو کہا کہ صحابہ میں ساری امتوں کے لاسٹ پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری امتوں کے آخر پہ آئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ فرمایا اس نے جانا ساری نبیوں کی امتوں سے پہلے جنت میں ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام خوش ہوئے، بیان کیا نبی پاک نے، فرمایا پھر داخل ہی نہیں ہونا بلکہ اللہ نے 70,000 کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندہ جنت میں بغیر حساب کے داخل کرنا ہے۔ اور صحابہ بتاؤں تمہیں کہ آئے تم سب سے بعد میں ہو، جنت میں سب سے پہلے تم نے کیوں جانا ہے؟ جنت کا افتتاح، جنت کا دروازہ ہی اللہ نے تمہارے پیر و مرشد ہے کھلوانا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے، بلا یا رسول اللہ، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی ریزن اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جمعے کا دن یہودیوں پہ پیش کیا، کیونکہ اس دن سے اللہ کو محبت ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، انکار کیا اور کہا ہمیں سبت، ہفتے کا دن چاہیے۔ فرمایا اللہ نے رکھ دیا، فرمایا لے لو ہفتے کا دن۔ عیسائیوں کی باری آئی، اللہ نے اپنا پسندیدہ دن جمعے کا پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، فرمایا اللہ نے اتوار کا دن دے دیا۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے پسند کیا ہے، میں نے کوئی انکار ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے جمعے کا دن امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ صحابہ یہ وجہ اور یہ ریزن ہے
کہ تم آئے ساری امتوں کے بعد ہو، لیکن جمعے کی برکت سے تم سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے انشاءاللہ۔ اتنی فضیلت کے باوجود اب المیہ کیا ہے، گریبان میں ہم جھانکیں کہ کیا ہماری ریشو ہے۔ کوئی بھی مسجد چلے جائیں، کتنی ریشو، 15 20 30 40 50 بندے شروع دے اندر جنہوں نے اصل جمعے کا ثواب لیا، اس کے بعد آنے والے کو کوئی جمعہ نہیں نبی پاک نے فرمایا، آگے حدیث اس کی وضاحت کرے گی۔ تو یا رسول اللہ اتنا خاص، اتنا اہمیت کا حامل یہ دن ہے، تو اس کو اگر ہم نے اس کے اندر عبادت کرنی ہے، اس کے اندر کیا کچھ کرنا، اس کے کچھ آداب بھی بتائیے نبی پاک نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائے۔ اور میں سب سے پہلے جمعرات کی مغرب سے یہ دن کا آغاز ہو جاتا ہے جمعے کا، تم نے کثرت کے ساتھ میری ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا کثرت کے ساتھ پڑھنا، سارا نہیں پڑھ سے، جامع الترمذی کی حدیث فرمایا اتنا پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو درود پڑھے گا اللہ 10 گناہوں کو معاف کرے گا، 10 درجوں کو بلند کرے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اللہ عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا نبی پاک نے کہ قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ جو بھی شخص ہونا چاہتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے میرے پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ اس درود کی برکت سے اس کو قیامت کے اتنے ہولناک اور سخت ترین دن کے اندر نبی کریم مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمائے گا درود کی وجہ سے۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جتنے بھی ہم گناہ گار ہیں میرے بھائیوں، ایک دل کی خواہش یقین کریں سب کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں خواب کے اندر نبی پاک کے چہرے کی زیارت نصیب کرے، اور دعا کریں، ٹیل چھاڑ دینا، بلند کہنا، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے خواب کے اندر سوتے ہوئے نبی پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے۔ فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا وہ یقین کر لے اس نے مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان نبی پاک کی شکل دھار کے نہیں آ سکتا، اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اس کو خواب کے اندر مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا کثرت سے درود، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ کہف پڑھنا، فرمایا 15 پارے سے شروع ہو کے 16ویں پارے کے ربع سے پہلے تک ختم ہونے والی۔ فرمایا اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ایک رکوع پڑھ لینا، صرف ایک رکوع، 2-3 منٹ لگتے ہیں، یا رسول اللہ کہ رکوع بھی نہ پڑھ سکتے ہو یہ، پھر فرمایا 10 آیات پڑھ لینا، صرف 10 آیات۔ جس شخص نے 10 آیات پڑھی، فرمایا اتنا بڑا دجال کا فتنہ کوئی نبی فرمایا اس دنیا پہ اللہ کے ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے کے متعلق نہ بتایا ہو، آگاہ نہ کیا ہو، ڈرایا نہ ہو۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا نبی پاک ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ فرمایا جو یہ سورہ کہف کی صرف 10 آیات کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا، دجال کا فتنہ۔ دوسری اس کی فضیلت، بعض علماء نے مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض نبی پاک نے بیان کی حدیث کہ جس شخص نے یہ سورہ کہف کی تلاوت کی اگلے جمعے تک 7 دن تک اللہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور کر دے گا۔ مراد یہ ہے اللہ اس کو کفر سے، شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے اور گناہوں سے اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنے نور کی برکت سے اللہ محفوظ فرما دے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں۔ فرمایا اس کے بعد غسل کر کے، نہا دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، یہ اس کو منانے کا، یہ دن کیسے گزارا جائے، گزارنے کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا۔ جو نئے آنے والے میرے بھائیوں سن لیں، عید کا دن نبی پاک نے اس کو قرار دیا، سردار دن قرار دیا۔ فرمایا جن 365 دنوں کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن یہ ہے جمعے کا۔ فرمایا اس میں غسل کرنا، اچھے کپڑے پہن کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، پیاز اور ایسی چیزیں گندی نہ کھا کے آنا۔ پھر کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ اگلی حدیث 877 ہے بخاری شریف کے اندر، عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، فعل امر کے ساتھ فرمایا وہ غسل کر کے آئے جمعے والے دن۔ اگر پانی نہیں ہے، کوئی وجہ ہے، پاک ہونا ضروری ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا اگر پانی اویلیبل ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر افضل کی طرف آؤ، تم غسل کر کے آنا۔ اگلی حدیث غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم،
فرمایا یہ غسل جمعے کا واجب ہے. باقی توضیح کی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کے کیوں واجب کہا رسول اللہ نے. واجب نہیں افضل ترین یہ عمل ہے. فرمایا یہ کر کے تم نے سارا آنا ہے مسجد کی طرف. میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے ایک سیکوینس کے ساتھ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. اب آیا جمعے کے اندر بندہ تو پھر آنے والے کو اللہ اجر کیا عطا فرمائے گا. تاجدار کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری کے اندر 881 اور صحیح مسلم میں 850 پہ یہ حدیث موجود ہے. فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ثم راح فکأنما قرب بدنا. میرے بھائیوں پھر میں کہتا ہوں وہ زبان جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی, اللہ کے حکم سے بولتی ہے, وہ کیا کہتی ہے. فرمایا جس نے غسل کیا جمعے کا, ٹائم پہ آیا, امام کے قریب ہو کے بیٹھا, اللہ رب العزت اس کو اس برکت سے, جلدی آنے کی برکت سے اونٹ نہر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. حافظ جی اونٹ لے لی ہے صدقے دا, فلاں دین دیا ہے, کمیٹی پائی سی دار چوک کے قربانی کر سک رہے ہیں, یہ مسائل سارے پوچھے جاتے ہیں. یہ 1 سال کے بعد انسان قربانی کرتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب لینا چاہتا ہے, اتنا صدقہ کرنے کے برابر, فرمایا وہ امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ جائے, اللہ کی عزت کی قسم اللہ اس کو 2.5-3 لاکھ اونٹ خریدنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور جو دوسری گھڑی میں آیا, یہ گھڑیاں ساری کی ساری یہ یاد رکھیے امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے تک ہے, خطیب کے بیٹھنے سے پہلے تک ہے. فرمایا ومن اغتسل یوم الجمعہ, پھر ومن راح فی الساعۃ الثانیہ, جو دوسری گھڑی میں آیا, لگا لیں 12:15 12:20 پہ یہ دوسری گھڑی شروع ہو گئی. فرمایا وہ آتا ہے فکأنما قرب بقرہ, اللہ رب العزت دوسری گھڑی میں آنے والے کو گائے نہر کرنے کا, گائے کی قربانی کرنے کے ثواب پر, گائے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تیسری گھڑی میں آیا, حدیث کے الفاظ ہیں فکأنما قرب کبشا. فرمایا اس طرح جس نے مینڈا قربان کیا, بکرا قربان کیا, چھترا اللہ کی راہ میں قربان کیا. چوتھی گھڑی میں آنے والا, فرمایا اللہ اس کو دجاجہ, یہ مرغی قربانی کرنے کے برابر, اس کی ذبح کرنے کے برابر, صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا جو 5ویں اور آخری گھڑی کے اندر آتا ہے, اللہ اس کو ایک انڈا صدقے کے برابر کرنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. بس اس کے بعد یا رسول اللہ کیا ہوگا. فرمایا جو بھی شخص آئے گا اللہ کے ہاں اس کا رجسٹر کے اندر, حاضری والے رجسٹر کے اندر, نامہ اعمال کے اندر نام نہیں لکھا جائے گا, صرف اس کو نماز پڑھنے کا اللہ ثواب دے گا. یہ قربانی والے ثواب سے اللہ اس کو ختم کرے گا. قربانی والے ثواب لینے کی خاطر قرآن نے کیا کہا ہے. فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فرمایا نیکی کے کام کے اندر سبقت کرنی ہے, روزہ رکھنے میں سبقت کرنی ہے, نماز پڑھنے میں سبقت کرنی ہے, جمعے کے اندر آنے میں, جلدی آنے میں, اور امام کے پاس قریب ہو کے بیٹھنے میں سبقت کرنی ہے. اس کا اجر تمہیں اللہ یہ عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے اللہ بغیر حساب جنت کے اندر داخل فرما دے. حدیث ہے مسلم کے اندر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ذکر خیر کیا ہے. ذکر کرتے کرتے آپ نے فرمایا ہے 70,000 بندے کو اللہ بغیر حساب جنت کے اندر داخل کر دے گا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا انصاریوں میں سے, عکاشہ بن محصن اس کا نام ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جن کو اللہ نے بغیر حساب جنت کے اندر داخل کرنا, اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. فرمایا اے عکاشہ انت منہم, تو انہی میں سے ہے. میرے بھائیو یہ نبوت والی زبان نے عکاشہ کو جنت کی ضمانت دی ہے اور بغیر حساب کے ضمانت دی ہے. ایک اور صحابی یہ دیکھ کے اتنا افضل ترین عمل دیکھ کے کھڑا ہو گیا ہے, کہتا ہے محبوب پیغمبر میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے. فرمایا نہیں, وہ گھڑی ختم ہو گئی ہے, قبولیت کی گھڑی ختم ہو گئی ہے, وہ سبقت لے کے جانے والی گھڑی ختم ہو گئی ہے. سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم سب پہ سبقت لے گیا قرآن. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ حضرات غور کرنا، اللہ کا امت محمدیہ پہ کتنا عظیم احسان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے ہفتے کا دن اللہ نے یہودیوں کو دیا ہے اور کہا یہ ہفتے کے دن بزنس نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، سارے کا سارا ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے۔ اتوار کا دن عیسائیوں کو اللہ نے دے دیا ہے، فرمایا اتوار کے دن تم نے کوئی بھی بزنس اور کاروبار نہیں کرنا۔ اللہ جی امت محمدیہ کو اپنے جمعے کا دن دیا ہے، سردار دن دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے جنت کے اندر سب سے پہلے داخل بھی ہمیں کرنا ہے۔ تو کیا اللہ بلا ہم بھی کاروبار نہ کریں، جمعے والے دن کو چھوڑ دیں، صرف عبادت ہی کرنی ہے؟ فرمایا نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب تم نماز مکمل کر چکو، خطبہ سن چکو، باہر نکلو، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اب تم نے اپنا رزق تلاش کرنا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا اللہ کیا کہتا ہے، جو جمعہ آ کے ٹائم پہ پڑھ کے، نماز کو پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے اپنی دکان پہ جائے گا، اللہ فرماتا ہے اگر اس کا اللہ پہ یقین ہوا تو اللہ غیبی خزانوں میں سے اس کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بات کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس کو اللہ رب العزت رزق کی ارے کی ہو گیا ہے، ایک بندہ آیا 60,000 کا مال، ایک آیا 1,00,000 کا مال، ایک آیا جی فلاں کام ہو گیا، اتنا یار برکت، صرف اللہ رب العزت پہ یقین کرنے کی دیر ہے۔ اب یہ فرشتے رجسٹر بند کیا، اونٹ کی، گائے کی، بکرے کی اور جناب مرغی کی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملا، آخری انڈا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب خطیب امام نکلتا ہے، اپنے ممبر پہ بیٹھتا ہے، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، فرمایا پھر یہ اپنا رجسٹر، اپنا کھاتہ بند کرتے ہیں فرشتے، اللہ کے ملائکہ جو غلطی سے، خطا سے پاک ہے، مبرر ہیں، اللہ کی ہر بات کو ماننے والے ہیں، ان کی فطرت کے اندر اللہ نے کوئی نار رکھی نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے ان فرشتوں کے اندر۔ فرمایا یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، رجسٹر کھاتہ بند کر کے حاضر ہو کے اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں ادھر غریب سا بندہ، ایک حقیر سا بندہ اور ایک گناہگار سا بندہ جمعہ پڑھاتا ہے اور وہ ملائکہ جو گناہوں سے پاک ہیں اس بندے کا ذکر سنتے ہیں، اس بندے کی باتیں سنتے ہیں۔ آج کل 2 منٹ کو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، برداشت نہیں کرتا، لیکن کیا شان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ ان کی باتیں فرشتے ملائکہ سنتے ہیں۔ فرمایا پھر ان کو اللہ رب العزت رحمت کے پروں میں ڈانپ لیتا ہے، پھر فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ اے بندہ فلاں بندہ یار اپنا گھر بھی چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا خیر کیوں آیا ہے؟ فرمایا اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ پوچھتا ہے یہ آیا کیوں ہے، کیا لینے آیا ہے؟ اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میری رضا چاہتا ہے، میں نے اس کو اس جمعے کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، اس پاک مجلس کی برکت سے معاف فرما دیا ہے۔ اتنی شان، لیکن شرط ہے میرے بھائیوں، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ قد افلح من تزکا، فرمایا کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، جنت حاصل کر گیا وہ شخص کہ جو اپنے عیب کو ٹٹولے، اپنے گریبان میں جاتی مارے، اپنے آپ کو دیکھے۔ ہمارا الٹا رواج، فلاں انج ہو گیا، فلاں اے کرتا ہی، فلاں انج ہی، فلاں تسی کتنے کھلوتے ہو بھائی جان؟ ٹھیک ہے سی بھی اپنے آپ کو۔ ایک کہاوت ہے کہ سب سے مشکل ترین کام اپنے آپ کو برا کہنا اور اپنے گریبان میں جان کے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ درست کیجئے، زندگی کا نہیں پتہ، یہ جو وقت ہے، یہ سانس ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت اور تحفہ ہے، اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے گزاریے، پھر دیکھیے اللہ پاک آپ کو جنت کا وارث بنائے گا، اسی طرح جس طرح اللہ نے عکاشہ بن محصن کو بنایا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے یار، اب بھی آپ چلے جائیں سعودیہ کے اندر، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جتنے دیر تشریف فرما ہے ود فیملی، اللہ پاک اپنے بیت اللہ کی اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ چلے جائیں بیت اللہ کا صحن دیکھ لیں، 10:30 بجے بند ہو جاتا ہے، 11 بجے تک بند ہے، کلوز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ادھر کوئی بارش ہے، دھوپ ہے؟ نہیں، دھوپ کے اندر لوگ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے نظر آئیں گے، قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، نوافل پڑھتے نظر آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی جمعہ والے دن چھٹی ہے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، تو ہم نے اس چھٹی کو کیسے منانا ہے، کیسے اس کو گزارنا ہے؟ ہم حرم کی حدود میں آ کے بیٹھ کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایویں نہیں وہ جننے مرضی پیڑے نے،
جی مکے انج ہو گیا، انہوں نے انج کرتا سین میں، وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن آج تک ادھر اگر برکتیں ہیں تو نبی پاک ابراہیم کی اور ہمارے نبی پاک کی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جمعے کے دن کو وہ بڑے اچھے طریقے سے مناتے ہیں، 11 بجے تک ود فیملی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ حرم کے اندر آ کے دعائیں کرتے نظر آئیں گے، اللہ کی قسم دیکھ لیجئے۔ لیکن المیاں دیکھ کے ساڑھی پاکستان دیا مسیطہ 20 30 10 15 بس، باقی آئے جی بعد میں آ گئے۔ یہ ظلم ہے، ظلم، اور اس کا انجام، اس کی وعید کیا، میں آخر پہ جب ادھر آ جائیں گے سارے تب بیان کروں گا۔ صحیح البخاری کی حدیث، فرمایا فرشتے آ کے اس کا ذکر سنتے ہیں، لکھتے ہیں، پھر باتیں جا کے اللہ کو بتاتے ہیں۔ فرمایا اسی لیے فرشتے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں۔ یا رسول اللہ آئے غسل کر کے نہا کے خوشبو لگا کے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا آنا ہے۔ نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول آئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو فرمایا تو نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں تحیۃ المسجد۔ میرے بھائیو یہ پڑھے بغیر نہیں کوئی بیٹھ سکتا، یاد رکھیے یہ مسئلہ، 2 رکعت ضرور پڑھنی ہے، چاہے امام خطیب خطبہ دے رہا ہے۔ یہ صحابی رسول بیٹھے، پڑھی ہیں 2 رکعتیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو جا 2 رکعت نماز ادا کر، یہ بڑی ضروری ہے۔ یا رسول اللہ جس نے یہ نماز بھی ادا کر لی پھر کیا کرے؟ حدیث ہے نبی پاک کی، صحیح البخاری کے اندر 934 اور صحیح مسلم کے اندر 851 اس کا نمبر ہے۔ فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت، فرمایا اگر تو نے اپنے ساتھی کو صرف، ادھر تو ہم ہنستے ہیں باتیں کرتے ہیں، موبائل یوز ہو رہا ہے، کال آئی تو بند ہو رہی ہے، کہ اللہ کی یہ عزت ہے، اللہ کی یہ پہلے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیوں نہیں ہم نے اللہ کی عزت کو پہچانا؟ کیوں نہیں اللہ کے وقار کو پہچانا؟ کیوں نہیں اللہ کے مسجد کے تقدس کو پہچانا؟ سیدنا عمر کے دور کے اندر نماز پڑھائی، انصرف عمر، سیدنا عمر نے اپنا چہرہ سے آبا کی طرف کیا، 2 اشخاص کو دیکھا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، دونوں کو بلایا، کہا کدھر سے آئے ہو؟ جی ہم مدینہ سے، باہر مہمان آئے ہیں مدینہ کے اندر۔ فرمایا سن لو عمر سے اللہ کی قسم، اگر تم مدینہ کے رہائشی ہوتے، مہمان نہ ہوتے، عمر چوک کے اندر تمہیں کوڑے مارتا کہ تم مسجد کے اندر آ کے اونچی اونچی باتیں کرنے والے ہوتے کون ہو؟ ادھر پتہ ہی کوئی نہیں۔ جائیں ہیں ایس ایچ او کے سامنے، موبائل کرو سائلنٹ یا یوز کرو، فون سنو، ہنسو، کان پکڑوا دے گا۔ کسی جج کے سامنے آپ موبائل یوز کریں، آپ کے خلاف فیصلہ کر دے گا، اور اللہ رب العزت جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے اس کے سامنے کوئی بات ہی نہیں، نہ نہانا، نہ دھونا، نہ کپڑے پہنے، نہ جلدی آنا، نہ موبائل بھی یوز ہو رہا ہے، کال بھی ہو رہی ہے، میں مسیطیں آیا۔ یعنی کیا بات ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے میرے بھائیوں، زندگی کا نہیں پتا، دیکھ لیجئے ان سیلاب زدگان کو، وہ بھی ہم جیسے ہی تھے، وہ بھی امت محمدیہ کے فرد تھے، وہی پاکستان میں رہنے والے تھے، کیا حال اور کیا انجام ان کا اس وقت ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں اللہ سے کیا، اپنے آپ کو درست کیجئے، آ کے کوئی بات نہیں، کوئی لغو نہیں، کوئی ہنسی مذاق نہیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیے، پھر یا رسول اللہ جنہیں کم کر لیا اس کو ملے گا کیا، اس کا کیا ہوگا؟ میرے اورام کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ابو داود کے اندر 1013 اس کا نمبر ہے۔ فرمایا جس نے خطبہ دھیان سے سنا ہے، امام کے پاس، خطیب کے پاس آ کے بیٹھا ہے، اب کیا ہوا؟ فرمایا جمعہ پڑھ کے گیا ہے، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری وفضل 3 ایام۔ فرمایا صرف اس نے جمعہ پڑھا، خاموشی کے ساتھ آ کے آدھا پونا گھنٹے کی باتیں سنی امام کی، خطیب کی، فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جمعہ پڑھ کے لوٹے گا، اللہ سب سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی ہے۔ فرمایا انکار کر دے گی ماں، باپ کے پاس آئے گا، جس باپ نے نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بارش، نہ صحت، نہ تن، کچھ بھی نہیں، اپنی اولاد کو بڑا کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہا، محنت کرتا رہا، کہے گا ابا جان ایک نیکی صرف چاہیے، کامیابی میرے قدم چومیں گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا، صرف ایک نیکی دے دے۔ فرمایا باپ بھی انکار کر دے گا، بیوی کے پاس جائے گی انکار، بچوں کے پاس جائے گا انکار، بہن کے پاس جائے گا انکار، رشتہ دار کے پاس جائے گا انکار، ہو کے اللہ کے دربار میں پھر آئے گا۔ فرمایا کدھر ہے نیکی؟ اللہ کسی نے کوئی نیکی نہیں دی، ادھر نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب اللہ اس کی گفتگو، فرمایا جا پھر ایک تجھے چانس دیتا ہوں، لے آ کہیں سے نیکی۔ فرمایا دوڑتا تڑپتا تلاش کرتا کرتا ایک شخص کے پاس پہنچے گا،
وہ کہے گا یار کیا بڑا پریشان ہے، سارے ہی نہیں لیکن تم کو ود ہی نظر آ رہے ہیں. کہے گا یار صرف ایک نیکی چاہیے، میرا بیڑا پار ہے، میں جنت حاصل کر لوں گا. وہ کہے گا یار میں بد قسمت ہوں، میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، یہ تو لے جا، تیرا تو بھلا ہو، تو جنت میں جا، میری خیر ہے، میں تو جانا ہی جانا ہے. فرمایا نیکی لے کے اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ رکھے گا، نامہ اعمال فرشتے اٹھائیں گے، اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور فرمائے گا اللہ کھڑا کر کے تجھے آج کس نے اتنے خیر خواہ اتنے رحم کرانے لگا، کون ہے وہ شخص جس نے تجھے نیکی دی؟ اللہ فلاں فلاں اس کو لے کے آ. فرمایا پھر ڈھونڈتا محشر کے میدان میں سے اس کو ڈھونڈ کے اللہ کے سامنے لائے گا. اللہ کہے گا میں بھی غفور الرحیم ہوں، میں چاہتا تو مجھے ایک نیکی کی ضرورت نہیں، میں بھی اسے معاف کر سکتا تھا، تو نے اتنا بڑا احسان کیوں اس پہ کیا؟ اللہ تیرا رسول کہتا تھا کہ بندوں پہ احسان کرو، اللہ تم پہ احسان کرے گا. فرمایا فرشتوں کو آ جاؤ، یہ دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دو. دونوں شخص جنت کے اندر جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں میرا بتانے کا مقصد ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا گناہوں کی دلدل کی وجہ سے. تو یہ جمعہ ٹائم پہ پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا ہے اللہ اس کے 10 دنوں کے گناہ جمعے تک اگلے 3 دنوں دے ایڈوانس فرمایا اللہ معاف فرمائے گا. اتنی شان. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. نیکی کے کام کے اندر سوچنا نہیں ہے، نیکی کے کام کے اندر کسی سے مشورہ نہیں کرنا. فرمایا نیکی آئی صحابہ کی طرح فوراً کر دینا، سبقت کرنا. نبی پاک کی حدیث ہے، درود پڑھیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو داود کے اندر 345 پہ ہے، ابن ماجہ کے اندر 1087 اس کا نمبر ہے. نبی پاک نے اتنا عظیم الشان حدیث، اتنا عظیم الشان فرمان جاری کیا ہے. فرمایا جو بندہ غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہا کے آتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے اور مسجد کے اندر آ کے امام اور خطیب سے پہلے آ کے خطبہ دھیان سے سنتا ہے. فرمایا یہ خطبہ دھیان سے سنتا ہے، جتنے قدم یہ اٹھا کے آیا ہے 20 30 40 50 100 200 جتنا بھی قدم ہے، میرے بھائیو سنیے گا نبی پاک کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں. فرمایا اللہ ایک ایک دائیں قدم کے بدلے اس کو ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب. روزے کے متعلق آپ نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر حدیث ہے، فرمایا جس نے ایک نفلی روزہ، فرضی روزہ نہیں نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ لیا ہے، ایک نفلی روزے کی برکت سے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دے گا. 70 سال دور ایک روزہ، پھر وہ بھی نفلی فرضی نہیں. تو حضرات جس نے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا قدم اٹھائے، وَمَشَى لَمْ يَرْكَبْ فرمایا پیدل آیا سوار ہو کے نہ آیا، جتنے قدم اٹھائے گا رسول اللہ فرماتے ہیں یار 1 سال نہیں 40 قدم 40 سال 100 قدم 100 سال 150 قدم 150 سال. فرمایا اللہ اس کو ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. بات ختم ہوئی نہیں. یہ تھا دایاں قدم. بایاں قدم ہے یا رسول اللہ ابھی. فرمایا سنو اس کے متعلق، بائیں ایک ایک قدم کے بدلے اللہ اس کو ایک ایک سال کی رات کی تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 قدم یا سمجھو سے فرشتوں اس نے 100 سال عبادت کی، ایک ایک قدم پہ 100 سال کے روزوں کا، ایک ایک سال کے روزوں کا اور ایک ایک سال کی قیام رات کی نماز کا ثواب. میرے بھائیو اور کیا چاہیے؟ پھر یہ دیکھیے ملے گی کس طرح اتنی فضیلت. آپ اندازہ لگائیں، آ رہے ہو گائے کی قربانی اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی ہے، آپ آ رہے ہیں اگر ٹائم پہ تو آپ کے 10 دن کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. پھر جمعہ کا دن جو ہے وہ دنوں کا سردار کیوں نہ ہو، یہ عید کے دن سے افضل کیوں نہ ہو. تیسری خصوصیت اور فضیلت نبی پاک نے بیان کی. فرمایا آ رہے ہو، پھر آتے اللہ تمہارے قدم کو بھی رائے گا نہیں جانے دے گا. ایک ایک قدم پہ دائیں کے ایک ایک سال کے روزوں کا ثواب، بائیں ایک ایک قدم پہ اللہ ایک ایک سال کی تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. اتنی شان. اور سن لیجئے یہ بات کسی امام کسی ولی کسی فقیر کی نہیں ہے، میرا ایمان ہے اور میری جماعت کا بھی ایمان ہے کہ ایک طرف اگر بات آ جائے میرے بھائیو سنیے گا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف بات آ جائے ہمارے والدین کی، ایک طرف بات آ جائے مصطفیٰ کی،
دوسری طرف بات آ جائے کسی ولی، پیر، فقیر، محدث، صحابی، تابی، تبع تابی کی، ایک طرف بات آ جائے مصطفیٰ کی، ایک طرف بات آ جائے میرے کسی خطیب اور امام اور مفتی کی، رب عزت کی قسم ہے ہم ساری کی باتوں کو ٹھکرا کے دیوار میں مار کے مصطفیٰ کی بات کو اپنے سینے سے لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے زبان کو حرکت نہیں دیتے، پھر کس کی مرضی سے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہیے سبحان اللہ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا یہ نبی کوئی عام تو نبی نہیں، کون؟ فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ فرمایا یہ عام نبی نہیں، کون ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان کو حرکت نہیں دیتا، ہونٹوں کو نہیں کھولتا، یہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے کلام کرتا ہے۔ اس نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جو جمعے کے دن جمعہ سنے گا، جتنے وقت پہ سنے گا، 10 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جمعہ سنے گا، فرمایا جمعے والے دن بھی، جمعے کا عید والے جناب ادھر جنت کے اندر بھی اللہ جمعے والا دن برقرار رکھے گا، جمعے والا دن بازار لگے گا۔ فرمایا جو شخص جتنے منٹ یا جتنے گھنٹے بیٹھ کے امام اور خطیب کا جمعہ سنے گا، اللہ اس جمعے کی برکت سے اس جنت میں اس کو جمعے والے دن اتنا ہی وقت اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ دیدار اللہ رب العزت کا، اور دیدار ایسی چیز ہے میرے بھائیو سنیے، فرمایا جنتیوں کو اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا، حوریں عطا فرمائے گا، شراب اور جامع طہورا عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں کھا چکیں گے، اور اللہ پھر کہے گا جنتیوں یا اہل الجنہ کوئی اور چیز کی طلب ہے تو وہ بھی بتاؤ، اللہ وہ بھی پوری کرے گا۔ فرمایا جنتی کہیں گے اللہ ادھر کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صحت بھی تو نے عطا فرمائی ہے، تو نے ہمیں طبیعت کی درستی بھی دی ہے، تو نے ہمیں جنت بھی دی ہے، حوریں بھی دی ہیں، پھل بھی دی ہیں، میوے جات بھی دی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر تو نے صحابہ بھی دی ہیں اور نبی پاک بھی دی ہیں، اللہ اور کیا چاہیے؟ فرمایا پھر اللہ رب العزت یہ بات سن کے اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اب اگلی بات فرمایا جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ صحابہ نے کہا یا اللہ نو ویکھ لیں گے یا رسول اللہ؟ فرمایا چاند دیکھتے ہو کوئی مشکل ہوتی ہے؟ نہیں محبوب پیغمبر۔ فرمایا جس طرح تم دنیا پہ چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح جنت کے اندر اللہ کے چہرے کو دیکھو گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ فرمایا دیکھ کے جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ تیری عزت، تیری کبریائی، تیری بزرگی، تیری جلالت کی قسم، سانو جنت یا نعمت گا کے ہیروں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر کے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا ہمیں تیرے چہرے کو دیکھ کے مزہ آیا ہے۔ یہ ہے جنت۔ فرمایا صرف اس کے لیے جمعہ ٹائم پہ پڑھنا میرے بھائیو اتنی فضیلت ہے۔ آخری بات، وقت کم ہے، باتیں بڑی تھی، آخری بات نبی پاک نے کیا فرمایا صحیح البخاری کے اندر؟ وعید سنیے اس جمعے کی چھوڑنے کی۔ میں پھر کہتا ہوں یہ بات جو ہے یہ بیان کرنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی شان میں نے قرآن پڑھا ہے، اور اس کی شان کے اندر کیا کہنے والے نے کہا؟ طٰہٰ دی شان والیا فلکاتے جان والیا۔ دل کرتا تو کہیے سبحان اللہ۔ طٰہٰ دی شان والیا فلکاتے جان والیا، تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاتے جان والیا، شان تیری بلے بلے۔ نبی پاک کی شان کے کیا کہنے؟ جنت ہے تو اس کے اندر بھی ذکر نبی پاک کا، زمین ہے تو ذکر نبی پاک کا، حتیٰ کہ ایون سائنسدانوں نے کہا ہم جب جاتے ہیں اوپر آسمان کی طرف چاند پہ جانے کی کوشش کی ہے، چاند کے پاس جا کے بھی ہم نے آواز سنی ہے اس ہواؤں کے اندر تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، آواز کی اذان کے اندر محمد کا نام سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنی شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے. یہ کسی نے نہیں کہا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اس نبی پہ جس پہ اللہ درود بھیجے، تانوں کی ضرورت مصیبت ہے، تسی نہیں بھیجتے، تسی بھی پڑھو درود. شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے، دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا، فلکاں تے جان والیا. اور کڈا سونا نام تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا خوبصورت نام قرآن پاک کے اندر ذکر ہے جس کا. کڈا سونا نام تیرا، اونچا ہے مقام تیرا، ہر کوئی غلام تیرا، آیتاں سنان والیا، فلکاں تے جان والیا. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. آخری حدیث سنیے، نبی پاک کی یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وعید جمعہ چھوڑنے کی، لیٹ آنے کی وعید سنیے. آپ نے فرمایا، نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہو قائم یخطب فی المسجد، نبی پاک مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام خطبہ سن رہے ہیں. اچانک مسجد نبوی کے اندر آواز کانوں میں پڑی ہے، غلے والے آ گئے ہیں مدینے کے اندر. مدینے میں قحط ہے، اناج کا قحط ہے، غلہ آ گیا، جس نے خریدنا وہ لے لے. صحابہ اکرام کے دل کے اندر خیال آیا، ادھر جمعہ ہوتا ہوگا، وہ واپس چلے جائیں گے. ایک اٹھا، دو اٹھے، تین، چار، پانچ، سارے اٹھ کے باہر چلے گئے ہیں. نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 12 اشخاص رہ گئے تھے نبی پاک کے سامنے، ان میں بھی تھا، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھا. وہ شک کرنے والوں اوپر سے کلمہ پڑا ہے، مال لینے کی خاطر آئے ہیں. دیکھیے بخاری کی حدیث ہے، سارے چلے گئے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں. نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، صرف 12 صحابہ کو جب سب نے غلہ خریدا ہے، اناج خریدا ہے، گھر بھی چھوڑا ہے، پھر مسجد میں آ گئے ہیں. نبی پاک ابھی بھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ اختتام کرنے سے پہلے نبی پاک نے ایک وعید سنائی، حضرات سنیے گا. فرمایا میرے صحابہ، تم سارے ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے ہو، مجھے منبر پہ کھڑا کر کے چلے گئے ہو، ان 12 کا شکریہ ادا کرو جو میرے سامنے ہے. اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے مجھے بتایا ہے، اگر یہ آج 12 بھی اٹھ کے چلے جاتے تو اللہ آسمان سے بارش برساتا، پانی کی نہیں آگ کی بارش ہوتی. اللہ کو اتنا غصہ آیا جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ اس بارش آگ کی وجہ سے سارے مدینے کو جلا کے راکھ کر کے رکھ دیتا، راکھ کر کے رکھ دیتا. فرمایا یہ نہ لگانا، جس طرح وہ مچھلیوں کا جال بچھا کے آ کے جمعہ پڑھتے سن، جا کے جال کر لیا، بزنس بھی کر لیا، ساڈے بھی جال نے. اتر تو بیعت میں جمعہ مسجد جمعہ پڑھا، میں آواں گا تو 1:45 والی تے، وہ آئے گا تو 2. یہ جال ہے میرے بھائیو، اس سے بچیے. اللہ پہ یقین کیوں نہیں ہے ہمارا؟ اللہ سے مانگیے، اس نے خود کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. یا تو اب سارے کہیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں، نعوذ باللہ ہمارا، لیکن اگر یقین ہے تو اس اللہ نے خود کہا ہے جمعہ پڑھنے آؤ، جمعہ پڑھ کے تم زمین پہ پھیلو، تمہارے رزق کا بندوبست میں خود کروں گا، اتنا دوں گا تمہیں حیران کر کے رزق کی فراوانی کر دوں گا. دعا فرمائیے اللہ ہمیں اس سردار دن کی اصل کے اندر جو شان ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل